ایک آدمی کی ری خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس کی نکل جاتی ہے، مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، کلی کرو، پاؤں کو دھو، وضو آپ کا ہو گیا، طہارت حاصل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ کون آنکھوں کی طرف سے یہ جواب ہے؟ بولو نا، یہ آنکھوں کا جواب ہے، یہ کانوں کی طرف سے جواب ہے۔ بہرے کو بھی کہو کہ کیا کہے گا؟ بہرے کو بھی کہو تو کیا کہے گا؟ کہے گا 4۔ نابینا کو کہو کہ 2 اور 2 کیا جواب دے گا؟ 4۔ تو یہ 4 کس کے طرف جواب تو نہیں ہے، کانوں کا بھی جواب نہیں ہے، کس کا جواب ہے؟ بولو کس کا جواب ہے؟ یہ عقل کا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے عقل مند ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی، عقل مند کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ سارے عقل۔ میں بلوچستان کا بے عقل آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سارے عقل مند ہیں، یہاں اکابرین بھی بیٹھے ہوئے، عقل مند بیٹھے ہوئے، آپ سارے کے سارے عقل مند ہیں۔ مجھے جواب دے گا، ایک آدمی کی ری خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس کی نکل جاتی ہے، مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، کلی کرو، پاؤں کو دھو، وضو آپ کا ہو گیا، طہارت حاصل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ بابا مفتی مجیب صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، بولو ری خارج ہو جائے کسی کی، وضو ٹوٹ گیا، مفتی مجیب صاحب بھی یہ کہے گا کہ بابا جاؤ، اب استنجا کوئی ضروری نہیں ہے، استنجا کوئی ضروری نہیں ہے، چہرے کو دھو، کلی کرو اور سر کا مسح کرو، ہاتھوں کو دھو اور پاؤں کو دھو، بس وضو ہو گیا۔ میں عرض کرم کرے کوئی بھرے کوئی؟ تو آپ کی عقل نے جواب یہ تو دے دیا کہ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، یہ آپ کی عقل نے جواب دی، ادھر بھی تو جواب دے دو، میں تو بے عقل آپ کے پاس آیا۔ ایک آدمی نے، زید نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم بنایا، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا، اس کے والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کرو، اس کو جہنم واصل کر دو، کہ اس معصوم کو، اس مظلوم کو کیوں اس نے قتل کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا، والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا۔ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، میری عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں، قتل نہ کرو، میری عقل کہہ رہی ہے کہ قتل نہ کرو۔ اب تمہارا بندہ تو ویسے ہی چلا گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے اس کے 4 وہ یتیم ہو گئے، اس کے والدین وہ نوجوان بیٹے سے محروم ہو گئے، لیکن اب تم قاتل کو قتل کرو گے تو تمہارا بندہ تو واپس نہیں آئے گا، جو قتل ہو چکا واپس نہیں آئے گا۔ اب قاتل کو قتل کرو گے، اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی، اس کے 5 بچے وہ بھی یتیم ہو جائیں گے۔ پہلے بیوہ 1 تھی اور یتیم 4 تھے، اب تم نے بیوگاں کو 2 بنا دیا اور یتیموں کو 10 بنا دیا۔ کون سی عقل مندی آپ نے کی؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے 1 بیوہ تھی اور 4 یتیم تھے، اور اب قاتل کو جو قتل کرو گے تو پھر اس کی بیوی بھی تو بیوہ ہو جائے گی اور اس کے 5-6 بچے وہ بھی تو یتیم ہو جائیں گے۔ تو یتیموں کی تعداد میں کنگلوں کو، فقیروں کو بڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے، یتیموں کی تعداد کو بڑھانا، یہ عقل یہی کہتی ہے۔ بیوگاں کو تم نے بڑھایا، تم نے کون سی کمی کر دی؟ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آگی؟ معلوم یہ ہو گیا یہاں عقل آ کر کے آپ کی عقل فیل ہو گئی، یہاں آپ کی عقل فیل ہو گئی۔ 10 درہم کی 1000-1500 کی چیز اگر کوئی چوری کر لے، 2-3 ہزار روپے کی چیز چوری کر لے، 10 درہم کی اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ 5 درہم کی چوری کر لے، 2 درہم کی اگر چوری کر لے ہاتھ نہیں کٹے گا۔ لیکن میں اگر کسی کی چوری کر لوں پھر ربع دینار، 1 دینار کی 1/4 حصہ 10 درہم پہ میرا ہاتھ کٹے گا، یا 1/4 ربع دینار پر امام مالک کے مذہب کے مطابق ہاتھ کٹے گا۔ لیکن آپ سمجھے، میرے ہاتھ کو اگر مولوی شبیر کاٹتا ہے، میں جب کسی کی چوری کرتا ہوں تو 2-3 ہزار روپے کی چوری کرتا ہوں مالیت کی چیز، تو میرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن مولوی شبیر اگر میرا ہاتھ کاٹتا ہے تو مفتی مجیب فیصلہ دے گا کہ مولوی منظور کی ہاتھ 20 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت پاکستانی 20 لاکھ روپے بنتے۔ جب میں چوری کروں، آپ کی چوری کروں، تو میرے ہاتھ کی قیمت کتنی ہو گئی؟
2000 روپے جب میرے ہاتھ کو مولی شبیر کاٹ دے تو اس وقت میرے ہاتھ کی قیمت قاضی مفتی صاحب فیصلہ دے گا کہ اس کی ہاتھ کی قیمت 20 لاکھ روپے. ایک جگہ پر ہاتھ کی قیمت 2000 لگی اور دوسری جگہ پر اس کی قیمت کتنی لگی؟ 20 لاکھ روپے لگی. جواب دے دو. یہاں آ کر کے جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے، جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے، لیکن یہ بینائی مستقل نہیں ہے، کام نہیں کرے گی جب تک کہ سورج کی روشنی اس روشنی کے ساتھ نہیں ملے گی، جب تک کہ آنکھوں کی روشنی کے ساتھ لائٹ کی روشنی نہیں ملے گی اور چاند کی روشنی نہیں ملے گی. ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بغیر ان دونوں کو ملائے. اسی طرح عقل کی روشنی کے ساتھ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب تک قرآن کو اور بخاری کو، ترمذی کو، نسائی کو نہیں ملا گے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہی مسئلہ ہے کہ عقل آ کر کے آپ کی پینچر ہوگی. میں تو بے عقل ہوں نا، بلوچستان کا آیا ہوں، بلوچ بے سوچ. آپ سمجھ نہیں رہے. آپ لوگ تو پنڈی والے، اسلام آباد والے، اسلام یہاں آباد ہے نا. بلوچ بے سوچ. ہمارے پاس تو عقل ہی ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کی عقل کو کیا ہوگی؟ جو 2-3 سوال میں نے آپ سے کیے، سینکڑوں قسم کے سوال آتے لیکن سب کی عقل نے جواب دے دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ باہر کی روشنی کے بغیر آنکھوں کی بینائی ناکام ہے، تو اسی طریقے پر عقل کی روشنی بغیر قرآن کے، بغیر حدیث کے اور بغیر بخاری کے، بغیر ترمذی کے، بغیر نسائی کے، بغیر ابو داؤد کے، بغیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے عقل کی روشنی بھی ناکام ہے. ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ ہے.